السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، دانا پور میں فوجی بغاوت کی خبر پا کر مختلف مرکزوں پر فوراً ہندوستانی فوجوں نے بغاوت کر دی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سب لوگ پہلے ہی تمام پروگرام طے کر چکے تھے۔ ہر جگہ تقریباً ایک ہی سے واقعات رونما ہوئے۔ سیکلی کی فوج نے 25 جولائی 1858 کو دانا پور کے ساتھ ہی بغاوت کی، افسروں کو قتل کیا، انگریزوں کے مکانات پر حملہ کیا۔ 1 اگست کو انگریز افسران گیا سے فرار ہو گئے۔ گیا پر قبضہ کر کے انگریزی دستے دوسرے علاقوں میں بھی روانہ کیے گئے۔ جہان آباد کے قریب ایک گاؤں میں 200 باغیوں سے تصادم ہوا۔ باغی منتشر ہو گئے۔ نوادہ، جہان آباد، راج گڑھ، امرٹو وغیرہ کے علاقوں میں حیدر علی خان، احمد علی خان، حقو سنگھ، مہدی علی، فتح سنگھ، حسین بخش، غلام علی وغیرہ بغاوت کی رہنمائی کر رہے تھے اور پرگنہ راجگیر میں اپنا راج قائم کر لیا تھا۔ ادھر گورکھپور میں میر محمد حسن کی بغاوت اور موجودگی سے انگریز افسر اور ان کے وفادار راجہ پریشان تھے۔ مظفر پور میں باغی ریجمنٹ نے خزانے پر حملہ کیا، جج اور کلکٹر کے مکانات لوٹے اور تھانے کے ایک جمعدار کی رہنمائی میں وہاں سے چلے گئے۔ 8 اگست 1858 کو آرا کے 2000 باغیوں نے سسرام پر حملہ کیا۔ نوادہ میں حیدر علی خان نے باغیوں کی رہنمائی کی اور بغاوت پر آمادہ کیا۔ ان کے چند ہمراہی گرفتار اور باقی منتشر ہوئے۔ دوستو، بھاگلپور کی باغی فوج اگست 1857 میں نوادہ ہو کر گیا کی طرف آ رہی تھی، مگر انگریز مقابلے کی ہمت نہ کر سکے اور باغی گیا کے قریب آ گئے۔ یہاں انگریزی فوج سے ایک خوفناک تصادم ہوا۔ گورنر کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ باغیوں نے اگرچہ اس تصادم میں کافی نقصان اٹھایا، مگر پولیس بٹالین کو بھی زبردست نقصان اٹھانا پڑا اور قبل اس کے کہ بٹالین وہاں پہنچے وہ یہاں سے نکل کر گیا پر قابض ہو گئے۔ گیا پہنچ کر انہوں نے انگریزوں کی ایک پناہ گاہ پر حملہ کیا، جیل توڑ کر قیدی چھڑا لیے اور منصف کو قتل کر کے 8 اور 9 ستمبر کو ٹکاری اور سون کی طرف چلے گئے۔ ان کے روکنے کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہو سکی۔ اس دوران میں مختلف علاقوں میں بغاوتیں ہوتی رہیں۔ جون 1858 میں پھر جہان آباد کے تھانے پر حملہ کیا گیا، سرکاری عمارتیں جلائی گئیں اور داروغے کو مار کر تھانے کے سامنے ایک درخت سے لٹکا دیا۔ دوستو، دانا پور میں فوجوں کی بغاوت سے بھاگلپور کے علاقوں میں بھی خطرے کے آثار نمودار ہو گئے۔ چنانچہ بھاگلپور کی ریجمنٹ 5 کے ہتھیار چھین لیے گئے، مگر 14 اگست 1858 کو آدھی رات کے وقت 5ویں ریجمنٹ نے بغاوت کی اور کوئی نقصان کیے بغیر رونی کے باغی فوجیوں سے جا ملی، جہاں کے باشندوں سے 12,000 روپے جمع کر کے وہ باؤسی چلے گئے۔ 9 اکتوبر 1858 کو 32ویں نیٹو انفنٹری نے اچانک بغاوت کر دی، افسروں کو قتل کر دیا اور لوٹ مار کے بعد اسی راہ سے رونی روانہ ہوئی، جس پر پہلی باغی ریجمنٹ گئی تھی۔ باقی باغی سپاہیوں نے انگریز افسران کو ان کے گھروں پر جا کر ہلاک کیا۔ ایک اور دستے نے رامپور میں بغاوت کی اور بھاگلپور پہنچا۔ نومبر اور دسمبر میں مزید فوجی دستے باغی ہو گئے اور روانہ ہوئے۔ 9 دسمبر 1858 کو انگریزی فوجوں نے ان کا پیچھا کیا اور 11 دسمبر 1858 کی صبح کو اچانک چھاپا مارا۔ انقلابی سپاہی بڑی بہادری سے لڑے، جس کا خود گورنر ان الفاظ میں اقرار کرتا ہے: وہ لوگ ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی جگہ سے گزر کر جنگل در جنگل اس قدر تیزی سے جا رہے تھے کہ مسٹر یول کی پارٹی کو صرف ایک بار فائرنگ کرنے کا موقع مل سکا، جس سے صرف ایک آدمی مرا اور وہ سب دوبارہ جنگلوں میں غائب ہو گئے۔ 2 یا 3 میل تک پیچھا مایوس کن اور ناکام ثابت ہوا۔ دوستو، ڈھاکہ اور دوسری جگہوں کی بغاوتوں سے اس علاقے میں بھی خطرے کے آثار پیدا ہو گئے۔ یہاں کے انقلابی انگریزوں کے اچانک قتل عام کی یہ اسکیم بنا رہے تھے کہ افسروں کو کھانے کے کمرے میں قتل کیا جائے، مگر جولائی میں یہ اسکیم انگریزوں پر کھل گئی اور انہوں نے گرفتاریاں اور انتظامات کر لیے اور ڈھاکہ سے آنے والی باغی ریجمنٹوں کو روکنے کے انتظام میں مصروف ہو گئے۔ وہ ریجمنٹیں 3 نومبر 1858 کو ضلع رنگپور میں داخل ہوئیں، مگر یہاں مقابلے کے لیے مناسب راہ نہ پا کر 8 دسمبر 1858 کو بھوٹان کی سرحد میں چلی گئیں۔ 12 دسمبر 1858 کو انگریزی فوجیں پیچھا کرتی ہوئی ان کے کیمپ کے قریب جا پہنچیں۔
मगर कोहर से तमाम फिजा धुंधली थी और कुछ नज़र न आता था। जब कोहर हटा तो इनकलाबियों को उन्होंने उम्मीद से ज़्यादा मजबूत पोजीशन में पाया और अंग्रेज़ी फ़ौजें बजाय हमला करने के वापस लौट आईं। दोस्तों, बिहार में देरी की नौयत समझने के लिए कमिश्नर पटना का ख़त काफ़ी है, जो उसने गवर्नमेंट बंगाल के सेक्रेटरी को 25 दिसंबर 1858 ईस्वी को लिखा। उसने तहरीक को हिंदुस्तान की अजीम बगावत करार देते हुए लिखा कि शाहबाद में ये तहरीक अपने अंदर कभी बगावत के तमाम आला औसाफ रखती है। दोस्तों, उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।